جو صحیح معنوں میں، جو اصل حقیقت میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں اپنی زندگی کے قدم اور رخ بدلنے چاہیے، اور جن لوگوں کو ہمیں اپنا آئیڈل سمجھنا چاہیے، اور جن لوگوں کی زندگی دیکھ کے رشک پیدا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی خاموشیاں سن کے دل میں حرارتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی نگاہوں میں وہ فوقیت دیکھ کے، وہ ڈیپتھ دیکھ کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ انسان، یہ زندگی میں بہت سے حالات سے گزرا ہے، اس نے زندگی میں بہت سے مرحلات کا مقابلہ کیا ہے، اس نے زندگی میں بڑی بلاؤں کو منہ دیا، اور اس نے زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ چھیڑی ہوئی ہے کہ جس کو یہ ہمیشہ سے فتح کرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ جنگ تھی اپنے نفس کے خلاف، اپنی بری عادتوں کے خلاف، حسد کے خلاف، بغض کے خلاف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، یہ بڑے بڑے لوگ جن کو صحیح معنوں میں انسان کو کامیاب اور حقیقت میں جن کو انسان کو بڑا سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کی زندگی میں ایک درد تھا، اور اس درد کو یہ ظاہر نہ کیا انہوں نے کبھی۔ اس درد کو گلی نکڑ میں جا کے انہوں نے سب کے سامنے کھول نہیں دیا۔ ان کے پاس بھی ایک دل تھا، اور اس دل کے اندر ایک درد تھا، اور اس درد کو انہوں نے ضائع نہ کیا، اس درد کو استعمال کیا، اس درد کو انہوں نے پالا، اس درد کو انہوں نے منہ دیا، جو ہم آج نہیں کر پا رہے۔ وہ درد جو ہمیں آگے لے جانے کے لیے خدا نے عطا کیا تھا، اس کو ہم نے اپنے پیچھے رہنے کی وجہ بنا لی۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ بڑے عجیب حالات جو اس زندگی میں آتے ہیں، اور وہ ایسے حالات کہ انسان ظاہر نہیں کر سکتا، انسان کسی کو بول نہیں سکتا کہ یار یہ پریشانی کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، جو درد اتنا عجیب ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس درد کو زبان اور الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان آگے چلتا ہے، تو اس کے پاس وہ درد جو ہے نا، اس درد کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے، اس درد کی عزت و قدر کو وہ جانتا ہے، ان مصیبتوں کی عزت و قدر کو وہ جانتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو اصل میں اللہ والے لوگ، وہ جو اصل میں کامیاب لوگ، کہ جن کے ساتھ بیٹھو تو ان کی خاموشی سے بھی بڑی کہانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی خاموشی سے بھی بڑے افسانے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھو تو اس میں ایک الگ گہرائی نظر آتی ہے، اور جب وہ بولیں تو پھر الگ ہی چیز اس میں نظر آتی ہے۔ تو ایک انسان اس مقام کو پہنچتا تب ہے کہ جب اس نے سالوں سال، مہینوں مہینے، راتوں راتوں، دن دن، اور ہمیشہ وہ ایک درد جو اس کو ملا تھا، وہ اس کو پالتا گیا، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا گیا، اور اس کو لے کے وہ آگے چلتا گیا، اور اس نے اس درد سے لوگوں کے درد کو سیکھا، لوگوں کے درد کو سمجھا۔ میں پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے مجھے کیا احساس ہوگا کہ میرا پڑوسی آج بھی بھوکا سویا ہے؟ میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہی مجھے کیا پتہ ہوگا کہ ایک مریض جو سرکاری ہاسپٹل میں کہیں پڑا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کیا احساس ہوگا؟ میں تو پوری صحت میں بیٹھا ہوں۔ تو اس درد سے اس نے ان سب احساسات کو سمجھا، اس درد کو اپنی خامی نہ بنائی، اس درد کو اپنی کمی نہ بنائی، بلکہ اس درد کو اپنا فیول بنایا، اپنے آگے جانے کی وجہ بنائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بڑے لوگ، وہ جو عظیم الشان ہستیاں، وہ لوگ کو جن کو چلتے ہوئے بھی دیکھو تو ہزار باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یار کوئی انسان چل رہا ہے یہاں سے، ان لوگوں کی زندگی میں ایک درد تھا، ان لوگوں کے دل میں ایک غم تھا، اس جسم کے لوتھڑے کے اندر جو ہر انسان کے سینے کے اندر ہے، وہ دل دھڑکتا تھا دن رات۔ سب کچھ ہونے کے بعد وہ بھی راتوں کو جگتے تھے اور دنوں کو محنتیں کرتے تھے، جبکہ محنتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک درد تھا ان کے اندر۔ وہ چاہتے تو ایک لمیٹڈ لائف گزار سکتے تھے، اور آپ اور میں، ہم بھی چاہیں تو ایک لمیٹڈ لائف گزار سکتے ہیں، یہ ریسورسز، یہ تھوڑے بہت جو ہیں ان پر گزار سکتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں رکتے تھے، کیونکہ انسان کے اندر ایک پوٹینشل تھی، ایک مقصد تھا اس کا، اور جو اس مقصد کو نہ سمجھ پایا، جو اس کام کو نہ سمجھ پایا، اور وہ جو درد جو اس کو ملے، جو ان دردوں کو منہ دینا نہ سیکھ پایا، جو ان دردوں کی اہمیت نہ سمجھ پایا، جو ان پریشانیوں، اس درد کی وجہ کو نہ سمجھ پایا کہ میری زندگی میں آئی تو آئی کیوں، مجھ پر ہی آئے تو آئے کیوں، جو اس بات کو نہ سمجھ پایا، وہ ایک عظیم الشان زندگی کیسے گزار سکتا ہے، وہ اس اصل کامیاب انسان کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کی دعاؤں میں جہاں تک مجھے سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا، تو ان کی ایک دعا بڑی بہتر ہوتی تھی، ان کی ایک دعا بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ، وہ جو غم ہے ہمارے اندر، وہ جو سینہ تڑپتا ہے ہمارا، وہ جو دل دھگ دھگ ہوتا ہے اندر اس دنیا کے درد سے، یا اللہ وہ درد نہ کہیں ختم ہو جائے، یا اللہ وہ درد نہ کہیں ہمارے دل سے چلا جائے، وہ درد نہ کہیں بیٹھ جائے،
یہ دل جو درد سے دھڑکتا ہے یہ دھڑکنا نہ چھوڑ دے کہیں اس درد کی وجہ سے، کہ اللہ وہ جو ہمارے آگے روز اٹھنے کی وجہ، روز آگے بڑھنے کی وجہ، یہ جو زبان میں جو درد ہے یا اللہ یہ نہ کہیں گم ہو جائے کہ یہ اسی درد کی بدولت ہے۔ تو یہ بڑی عجیب ان کی دعا، ان کی حسرتوں میں آپ کو ایک حسرت یہ ملے گی کہ یہ جو غم، یہ جو درد سینے کے اندر تھا کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، صرف خدا کو بتاتے تھے، وہ اس درد سے پناہ نہیں چاہتے کیونکہ اس درد کی اہمیت کو سمجھ گئے اور ہم نہیں سمجھ پائے۔ اور یہی فرق ہے کہ وہی راستہ جو لوگوں نے اپنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا تھا، ہم اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی بربادی کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اس راستے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، صرف اس راستے کی خراب ہونے کی وجہ سے، صرف راستے میں پریشانیاں ہونے کی وجہ سے، اور صرف موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم واپس آنے کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کیا پتہ کہ آگے کیا تھا، کس کو پتہ کہ آگے کیا تھا۔ تو میں بار بار یہ درد، یہ پریشانی، یہ تنہائی لوگوں کی، جو محفلوں میں بھی لوگ تنہا ہوتے ہیں، جو رنگوں میں بھی لوگ بے رنگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے ان عظیم الشان لوگوں کی کہ ایک درد سینے میں تھا جو کسی کو بتاتے نہیں تھے، ایک کہانی، ایک افسانہ ان کے اندر دفن تھا، ایک کائنات ان کے اندر دفن تھی کہ جس کو کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے، کہ خدا کی ایک نعمت تھی، خدا کا ایک عظیم الشان کرم تھا ان پر کہ اس درد کے بغیر یہ زندگی بامعنی نہیں گزاری جا سکتی، کہ تمہیں نہیں پتہ چل پائے گا کہ کسی کا درد کیا ہے، اور تمہاری بات میں وہ درد کبھی نہیں پیدا ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں وہ تاثیر نہ ہو، اور وہ تاثیر تب تک نہیں آ سکتی جب تک تم زندگی میں ان حالات سے، ان غموں سے نہ گزرے ہو، تمہاری غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی تم پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، تمہارے سیدھا چلنے کے بعد بھی تم 10 بار نہ گرے ہو، اور تمہاری محنتیں کرنے کے بعد بھی وہ محنتیں ضائع نہ ہو گئی ہوں، وہ درد کہاں سے تمہیں ملتا؟ وہ ایک عظیم درد جو تھا وہ کہاں سے تمہیں ملتا؟ تو میرے اے وہ بھائی، اے وہ بہن کہ جو اس ٹائم بڑی تکلیف میں ہے، جو اس ٹائم بڑے درد میں ہے، جو اس ٹائم راتوں کے باوجود سو نہیں پا رہی، دنوں کے باوجود جو ہے محنتیں نہیں کر پا رہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، کہ آگے جانا کہاں ہے، تو اس درد کو سمجھ کہ یہ درد تیری کامیابی کا راز بنے گا ایک دن، یہ درد تیری زبان میں تاثیر لائے گا ایک دن، یہ درد تیری آنکھوں پہ وہ کیفیت لائے گا کہ جس کی تو تمنا کرتا ہے، اور یہی وہ درد ہے جو تجھے کبھی اٹھائے گا، کبھی اور کوئی کام کروائے گا، کبھی پھر کسی کی مدد کروائے گا۔ یہ درد نہیں تو ایک مردہ کی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے تو گزار لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے ان دردوں کی قیمت سمجھ لی، ان حالات کی قیمت سمجھ لی اور ان کو منہ دینا سیکھ لیا اور شکر کیا کہ یہ وہ والے تحفے ہیں میرے لیے جو شاید دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں، جن کو ایکسپیرینس کرنا اتنا پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کی اصل قیمت کو جو سمجھ گیا، جو اس درد کی اہمیت کو سمجھ گیا، وہ خوشی پر جو ہے ترجیح دے گا اس غم کو۔ تو ہم سب لوگ یہاں پر کہ جو اس بات کو سمجھ نہیں پایا آج تک کہ وہ کیا وجہ تھی کہ سب کام کرنے کے بعد بھی مجھے ہی غم ملتے رہے، سب کے ساتھ اچھا کرنے کے بعد بھی مجھے ہی دھوکے ملتے گئے، سب کچھ پری ریکویزٹس اور کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد بھی میں ہی بار بار گرتا رہا، تو جان لیا میرے بھائی ہے میری بہن کہ تجھے کچھ اللہ اور بڑا دینا چاہتا ہے، تو کسی اور بڑے مقام کے لیے بنائے، تو اس درد کو جو تیرے لیے ایک تحفہ بن کے آیا ہے، اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ سمجھنا، اس کو اپنے راستے میں پیچھے رہنے کی مسئلہ نہ بنا لینا، بہانہ نہ بنا لینا اس کو، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو وہ کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ہر زبان میں تاثیر نہیں ملتی، ہر آنکھ میں گہرائی نہیں ملتی، اور ہر انسان کے چلنے میں وہ کیفیت نہیں آتی جو کچھ لوگوں کے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری محفل میں بیٹھے ہیں، ہم 1000 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کئی بار 1000 لوگوں کی محفل میں بھی انسان کو تنہا محسوس ہوتا ہے۔ تو انسان ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے، اس کے اندر ہزاروں یونیورس، ہزاروں کائناتیں اس کے اندر دفن ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ اپنے اس درد کو بانٹنے لگ گیا، سب کو بتانے لگ گیا، اس کو اپنے راستے میں رکنے کی وجہ بنانے لگ گیا، تو ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتا ہے، شاید کبھی غم ہلکا ہو جائے شاید، لیکن اس سے حاصل کچھ بھی نہیں نا۔ یہ غم جس چیز کے لیے دیا تھا تو اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا، ہم ادھر تک کیوں نہیں پہنچے کہ غم مجھ پر آیا تو کیوں آیا، کیا میں نے کچھ غلط کیا تھا، غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک کروں، اگر کچھ غلط نہیں کیا پھر بھی آ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، اس کو انسان سمجھ کیوں نہیں پایا۔
اپنی ان تہمتوں سے، اپنی ناشکریوں سے، اپنے ان بہانوں سے اور اس رونے دھونے سے کہ ہمیشہ میں کیوں، ان سے باہر کیوں نہیں آ سکا انسان؟ کہ انسان تو بنا ہی تھا نا کہ ان چیزوں کو فتح کرتا۔ اور ایک وہ انسان کہ جو کبھی خواب دیکھتا ہے کہ یار ماؤنٹ ایوریسٹ میں ہی چڑھوں گا، ناممکن ہے، اور دوسری طرف ایک لنگڑا انسان اس ماؤنٹ ایوریسٹ کو پورا کر کے آ جاتا ہے، یہ کیا فرق تھا ان دو لوگوں میں؟ تو انسان سمجھے کہ انسان جو حدود، جو لمٹس بناتا ہے وہ اپنے دل و دماغ میں بناتا ہے، باقی اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو فتح نہ ہو سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جو بدلی نہ جا سکے، کوئی ایسا کام نہیں جو کیا نہ جا سکے، لیکن ارادے اور وہ خواب اور وہ پیچیدگیاں اور راستے کی وہ درد اور لوگوں کے وہ دھوکے اور راستے میں بار بار گرنا اور پھر اٹھنا اور ان دریاؤں میں چھلانگیں کہ جن سے کوئی باہر نہ آ پایا، اور ان راستوں پر چلنا کہ جو پہلے کبھی ان پر کوئی چلا نہ ہو، تو یہ مشکلیں تو ہیں نا۔ پھر آسانی سے ہوتا تو ہر انسان ہی پھر وہاں پر پہنچا ہوتا نا۔ تو یہ مشکلیں اگر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، کچھ بڑا دیکھنے کا خواب نہیں ہے، اور ان دردوں کو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ یاری لگانے کا، ان کے ساتھ دوستی لگانے کا وہ جگرا، وہ کلیجہ نہیں ہے، اور راتوں کو وہ ایسے درد کے جو سونے نہ دیں اور وہ درد کے جو پریشان کے رکھ دیں، ان سب کو سنبھالنے کا کلیجہ نہیں ہے، تو چھوڑ دے بھائی، کون منع کرتے؟ خواب دیکھنا چھوڑ دے، پھر ارادے جو چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتا ہے چھوڑ دے ان کو۔ جیسے زندگی چل رہی ہے، گو ود دا فلو، چلتے رہو، مل جائے گا، کھانے کی وجہ سے تو کوئی مرتا نہیں ہے، تو ملتا رہے گا۔ تو مرضی تیری ہے، فیصلہ ہم کر لیں آج کہ ہم کون ہیں، اور ہم جو بھی ہیں ہم نے بننا کیا ہے، فیصلہ آج ہم کر لیں۔ اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بتا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حسین خواب دکھانے، اس حسین خواب کے راستے میں جو بڑی گندی چیزیں ہیں، بڑی دل کو تباہ کر دینے والی، دل کو مار دینے والی، انسان کو زندہ لاش بنا دینے والی چیزیں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ غم ہیں، وہ محنتیں ہیں، وہ دکھ ہیں، وہ جو بھی ہیں، یہ بھی خود کو بتا دے کہ اصل چیز یہی ہے، دا ڈارک سائڈ آف دس، وہ بھی اپنے آپ کو بتا دے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کر لے کہ کیا کرنا۔ لیکن ایک بات انسان اپنے آپ کو یاد کرا دینا کہ یہ جو کمزور انسان ہے، یہ جو کمزور ٹانگیں، جو کمزور کندھے، ان میں طاقت بڑی دی اللہ نے۔ اگر یہ ٹھان لیں تو دنیا فتح ہو سکتی ہے، اگر اللہ کی مدد کے ساتھ یہ صاف نیتیں کر کے گھر سے نکل جائیں تو کوئی ایسا محاذ نہیں ہے جس کو یہ فتح نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو یہ حاصل نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو یہ بدل نہ سکے۔ لیکن جب رکاوٹیں یہاں پر ہوں، جب دل چھوٹے ہوں، جب دماغ چھوٹے ہوں، تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، پھر یہ جسم تو خود بخود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہ ارادے اگر مضبوط ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، تو فیصلہ ہمارا ہے بھائی، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کے تنہائیوں میں فیصلہ یہ ہمارا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ ہم فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔